صدیوں پہلے یورپ کے جنوب مغرب میں واقع سرزمین جسے آج ہم اسپین کہتے ہیں ایک ایسی جگہ تھی جہاں سیاسی انتشار، طبقاتی ناانصافیاں اور مذہبی کشیدگی نے عوام کی زندگی انجیرن بنا دی تھی۔ 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی میں اس خطے پر ویزیگوت کی حکومت قائم تھی۔ بظاہر بادشاہ طاقتور تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ریاست اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ عام کسان بھاری ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، جگیردار اپنی الگ طاقت رکھتے تھے، جبکہ اقتدار کی جنگ ہر وقت دربار میں جاری رہتی۔ بادشاہ تبدیل ہوتے تو ان کے ساتھ اقتداریاں بھی بدل جاتی۔ یہی اندرونی کمزوری بعد میں ایک عظیم سلطنت کے زوال کی بنیاد بنی۔ اسی زمانے میں شمالی افریقہ میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد خلفائے راشدین اور پھر بنو امیہ کے دور میں اسلامی ریاست شام، مصر، لیبیا اور مراکش تک پہنچ چکی۔ صرف چند دہائیوں میں مسلمان بحیرہ روم کے جنوبی ساحل پر غالب قوت بن گئے۔ سن 709 تک شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اسلامی سلطنت میں شامل ہو چکا تھا۔ اس خطے کا گورنر ایک نہایت قابل اور دور اندیش سپہ سالار موسیٰ بن نصیر تھا۔ اس نے مقامی بربر قبائل کو منظم کیا، انہیں اسلام کی تعلیمات دیں اور ایک مضبوط فوج تیار کی۔ انہی بربر سپاہیوں میں ایک نوجوان، بہادر، ذہین اور غیر معمولی قائد ابھر کر سامنے آیا جس کا نام طارق بن زیاد تھا۔ ادھر اسپین میں ایک نیا بحران پیدا ہوا۔ بادشاہ روڈرک اقتدار پر قابض ہو گیا، لیکن اس کے اقتدار کو بہت سے امراء نے تسلیم نہیں کیا۔ ریاست دو حصوں میں بٹ گئی۔ بعض گورنر اور اشرافیہ اس کے مخالف تھے۔ اندرونی اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ کچھ مقامی رہنماؤں نے شمالی افریقہ میں موجود مسلمانوں سے رابطہ کیا۔ تاریخی روایات میں ڈان جولین کا نام آتا ہے، جبراٹر کے قریب علاقے کا حاکم تھا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق اس نے مسلمانوں کو اسپین کے حالات سے آگاہ کیا اور حملے میں مدد کی، اگرچہ اس واقعے کی تمام تفصیلات مورخین کا اتفاق نہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے جلد بازی سے کام نہیں لیا، اس نے پہلے ایک مختصر مہم بھیجی تاکہ حالات کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس ابتدائی مہم کی کامیابی کے بعد بڑے حملے کی منصوبہ بندی شروع ہوئی۔ آخرکار 1711 میں تقریباً 7000 سپاہیوں پر مشتمل ایک فوج طارق بن زیاد کی قیادت میں شمالی افریقہ سے روانہ ہوئی۔ ان میں اکثریت بربر مسلمانوں کی تھی، جبکہ کچھ عرب سپاہی بھی شامل تھے۔ یہ لشکر سمندر پار کر کے اس چٹان پر اترا جو آج جبل طارق کہلاتی ہے۔ جبل طارق کا مطلب ہی طارق کا پہاڑ ہے اور یہ نام آج بھی اس تاریخی واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چھوٹا سا لشکر صرف ایک جنگ نہیں بلکہ یورپ کی تاریخ کا رخ بدلنے جا رہا ہے۔ روایت ہے کہ ساحل پر اترنے کے بعد طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے ایک بلبلہ انگیز خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن، لہذا کامیابی یا شہادت ہی ان کا راستہ ہے۔ البتہ